ناظرین، سب سے بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ روس کے جنگی بیڑے اس وقت ریڈ سی کی طرف روانہ ہیں اور فلسطین کی مدد کے لیے پوری طرح سے روس کھل کر میدان میں آ چکا ہے۔ سب سے بڑی ایک امداد فلسطین کو پہنچ چکی ہے اور آپ کے لیے سب سے بڑی اطمینان کی خبر کہ روس کس حد تک جو ہے وہ فلسطین کو سپورٹ کرنے کے لیے میدان میں آ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی قیادت میں جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے، انہوں نے بھی اس فائنل مارکے کے لیے، جہاں ایک طرف مسجد اقصی کو شہید کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، دوسری طرف رفح آپریشن شروع کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، تو اس فائنل مارکے کے لیے جو ایران کی قیادت میں ایکسس آف ریزسٹنس نے بھی تیاری کر لی ہے۔ اور ناظرین، امریکہ کے اندر مخالفت کا یہ عالم ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ہائی آفیشلز ہیں، انہوں نے استعفے دینے شروع کر دی ہیں، اور برطانیہ میں یہ عالم ہے کہ وہاں پر اسلحہ بند کرنے کے لیے پوری طرح سے پریشر بڑھ رہا ہے۔ جس طرح فرانس مجبور ہو گیا، جس طرح کینیڈا مجبور ہو گیا، تو اب بہت بڑی سپورٹ اسرائیل کے لیے یو کے ایک سمجھی جاتی ہے، تو وہاں پر یہ صورتحال بن چکی ہے۔ پھر آئرلینڈ سے، جو کہ یو کے ہی کا فیڈرل ہے، وہاں ان کے فیڈرل کا حصہ ہے، تو آئرلینڈ نے ناظرین بہت بڑا ایکشن ایک لیا ہے اور بہت سارے یورپی ممالک کو وہ اپنے ساتھ ملا رہا ہے۔ اور ناظرین، اسرائیل کے اندر دو بہت بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، خبریں ناظرین یہ آئی ہیں کہ وہاں پر بلڈ کی شارٹیج ہو گئی ہے، یعنی اتنی بڑی کیجوالٹیز اسرائیلی فوجیوں کی ہوئی ہیں کہ وہاں پر بلڈ نہیں مل رہا، یہ اسرائیلی آرمی یہ کہہ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وہ فوجیوں کو بھرتی کرنے کے، مطلب اسرائیلیوں کو فوج میں بھرتی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس میں بھی ناکام ہوئے ہیں۔ اور ناظرین، بڑی خبر یہ ہے کہ عرب کنٹریز نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ یہ پہلی بار 6.5 مہینوں کی جنگ میں پہلی بار یہ الرٹ جاری کیا گیا ہے، جس میں اپنے شہریوں کو کہا گیا کہ وہ کہیں ٹریول نہ کریں، یعنی جو مڈل ایسٹ میں ایک دوسرے کی طرف کہیں ٹریول نہ کیا جائے۔ اس حد تک وہاں پر حالات خراب ہو چکے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم ترین خبریں آئی ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آغاز کرتے ہیں ہم ایک یونائٹڈ نیشن کی ایک افسوسناک ترین رپورٹ سامنے آئی ہے، جس میں غزہ کے سویلینز اس وقت کیا فیس کر رہے ہیں، ان پر کیا بیت رہی ہے، اس حوالے سے بتایا گیا ہے۔ اور اس میں ناظرین انکشاف یہ ہوا ہے کہ 70% غزہ کی آبادی وہ ہنگر فیس کر رہی ہے، 70%، اور کیٹاسٹروفک لیول کے اوپر ہنگر ہے 70% آبادی کا، یعنی آپ 25 لاکھ لوگوں کا 70% نکالیں، اور یہ ہے جو کیٹاسٹروفک لیول کے اوپر ہے، یعنی جس کے بعد موت آپ کی واقع ہو جاتی ہے، اس لیول کے اوپر 70% آبادی۔ یہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے یہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو پہلے بھی میں نے بات کی کہ زمین بھی یہ پوچھتی ہوگی اور یہ کہتی ہوگی کہ مجھے حکم ہو اور میں یہ سب چیزیں الٹا کے رکھ دوں، جیسے زمین نے پہلے کئی بستیاں الٹی ہیں، تو یہ اس وقت وہاں پر صورتحال ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے اسی صورتحال میں فلسطینیوں کو انہوں نے آرڈر کیا کہ جناب رفح سے نکل کر نارتھ میں چلے جائیں، یعنی جن میں اٹھنے کی سکت نہیں ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ 40 کلومیٹر پیدل چل کے وہاں جائیں، اور بمباری میں سے گزرتے ہوئے۔ اچھا، پھر ناظرین ایک تصاویر بھی سامنے آئی ہیں، ویڈیوز اور رپورٹس بھی اب وہاں سے سامنے آئی ہیں کہ اسرائیلی آرمی کیا کر رہی ہے کہ فلسطینیوں کو، جو نہتے عام فلسطینی ہیں، ان کو اپنے ٹینکوں کے آگے باندھ کر لے کر چل رہی ہے۔ آپ اس سفاکیت کا اندازہ لگائیے، ان نہتے مسلمانوں کو، نہتے فلسطینیوں کو ٹینکوں کے آگے باندھ کر چلایا جا رہا ہے تاکہ ٹینک تباہ نہ ہو، یعنی آ کر جو ان کو پتہ نہیں چلتا کہاں سے حملہ ہو جاتا ہے، تو وہ ٹینک کے اوپر حملہ نہ ہو۔ یعنی یہ حماس پر 6.5 مہینے یہ الزام لگتا رہا، اور سب سے بڑی ڈبیٹ، مطلب ایک جنگ تھی جو ویسٹرن میڈیا میں لڑی گئی ہے کہ جناب حماس تو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہی ہے، یعنی فلسطینیوں کو ہیومن شیلڈ استعمال کر رہی ہے۔ یہ ایک جنگ لڑی گئی ہے باقاعدہ طور پر ویسٹرن میڈیا کے اوپر، جس میں اب وہ فیل ہوئے ہیں اور ان کی اصلیت سامنے آئی ہے۔ تو وہ ٹینکوں کی تصاویر اب سامنے آ رہی ہیں کہ ٹینکوں کے آگے باندھ کر وہ لے کر چل رہے ہیں۔ اچھا، تو ایک طرف ناظرین یہ رفح آپریشن، مسجد اقصی کی شہادت، اور آگے ذرا دیکھیے کہ سیکیورٹی کونسل کی قرارداد پر اب مطلب وہ بات بہت پیچھے رہ گئی ہے کہ اس پر کوئی دور دور تک عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اب ذرا ڈیفنس منسٹر کے سٹیٹمنٹ دیکھیے، وی ہیو نو رائٹ ٹو اسٹاپ دا وار before recovering the hostages and ending Hamas rule of Gaza Strip۔ او بھائی، کوئی 1000 دفعہ تو حماس کہہ چکی ہے مذاکرات کریں، سارے قیدی لے جائیں، اپنے لے جائیں، ہمیں ہمارے دے دیں، تو وہ تو کبھی آپ کا مقصد رہا ہی نہیں رہے گا۔ پھر آپ اس کی بات یہ سنیے کہ ان ریفرنس ٹو سیکیورٹی کونسل وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی مورل رائٹ نہیں ہے کہ ہم کریں،
یہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی اخلاقی ایسا کوئی فرض نہیں ہے کہ ہم اس جنگ کو بند کریں، ہم اس جنگ کو نہیں بند کریں۔ پھر اس نے کہا the results of the war will greatly determine the future of Israel for decades to come۔ اس کا جو نتیجہ آئے گا وہ دہائیوں تک جو اسرائیل کا مستقبل ہے اس حوالے سے فیصلہ کرے گا، اور فیصلہ وہی ہے جو لکھا جا چکا ہے۔ جو شیطانی طاقتوں کا ماضی میں حشر ہوا ہے وہ ابھی بھی ہونا ہے، جو فرعونوں کا ماضی میں حشر ہوا ہے وہ یہاں بھی وہی حشر ہونا ہے، وہی انجام ہے۔ پھر ناظرین سموترے کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا رفح آپریشن کے حوالے سے۔ We will enter Rafah and this will happen quickly and we will disband the Hamas brigades there and complete victory cannot be achieved without that۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پر ایک سٹیپ شروع کر دیا گیا، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب ہم حماس کو ختم کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ تو یہ تو پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ مجھے تو 1000% یہ کلیئر ہے کہ رفح آپریشن، لیبنان جنگ یہ ہر صورت میں ہونی ہے۔ اچھا آگے چلیے، تو جو سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ فلسطین کے اتحادی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں بلکہ ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ زیادہ شدت کے ساتھ میدان میں آ رہے ہیں۔ وٹ ایور جو بھی ہوتا ہے ہو جائے، نتیجہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن چھوڑ دیں نتیجے کو بھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ماضی میں ایسے کبھی جو ہے نا فلسطین کے اتحادی کھل کر سامنے نہیں آئے۔ تو روس ناظرین اس وقت مڈل ایسٹ پہنچ رہا ہے، روس کے جنگی بیڑے اس وقت ریڈ سی کی طرف روانہ ہیں، اور ایک دو جنگی بیڑے نہیں ہیں، کافی بڑی تعداد میں ہیں، اور یہ بڑے جنگی بیڑے ہیں، یعنی ان کو آپ رشین نیول فلیٹ کہہ سکتے ہیں، یعنی جیسے امریکہ کے بڑے فلیٹس ہیں نا، اسی طرح جو رشیا کے بڑے جنگی بیڑے ہیں نا وہ اس وقت ریڈ سی میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور آپ پھر اندازہ لگائیے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ اگر یہاں پر عالمی جنگ نہیں ہو رہی یا ایک گریٹ وار کی طرف ہم نہیں جا رہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس کو کہا جا رہا ہے کہ جس نے تل اویو کو، واشنگٹن کو اور لندن کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ وہ ناظرین کبھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ روس اور چین جو ہے اتنا کھل کر سامنے آئے گا۔ یعنی جس طرح سے چین آ کر مڈل ایسٹ میں بیٹھ گیا، جس طرح عالمی محاذ اس نے سنبھالا، اور اس طرح روس کا یہاں پر آنا، مطلب کیا کرنے آ رہا ہے؟ یمن کی مدد کو آ رہا ہے نا، فلسطین کی مدد کو آ رہا ہے، اور رشیا کا یہاں پر کیا کام ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے جنگی بیڑے سیر کرنے آ رہے ہیں ریڈ سی کی، فلسطین کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ تو یہاں پر وائٹ کینوس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں، اس رشیا کا آنا، اس کے بہت سارے اسپیکٹ ہیں، لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، کسی اگلی ویڈیو میں تفصیلی بتاتے ہیں۔ لیکن مین جو بات ہے، جو پہلے فی الحال میں صرف خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، دیکھیں جو مین بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو انٹرسٹ ہیں، اس حوالے سے پہلے بھی ہم ایک آدھ ویڈیوز بنا چکے ہیں کہ جو رشیا اور چائنا کے جو انٹرسٹ ہیں نا ناظرین، وہ الائن کر گئے ہیں فلسطین اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ۔ اسی لیے یہ پتھر پر لکیر سمجھے کہ روس اور چین ہر صورت میں فلسطین کی مدد کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ اور آپ کو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ ایک بڑی جنگ کا بیٹل فیلڈ بننے جا رہا ہے، تو آج آپ کو یہ مزید کلیئر ہو گیا۔ اچھا اب یہاں پر اطمینان کے لیے کہ آپ کو ہو کہ یار ٹھیک ہے فلسطین تنہا نہیں ہے، فلسطین کے ساتھ خالی رشیا اور چائنا باتیں نہیں کریں گے بلکہ ایکشن بھی کریں گے، یعنی جو پوزیشن انہوں نے لے لی ہے وہ بھی بہت ہے، جس طرح سے وہ آ کر کھڑے ہوئے ہیں، جو پوزیشن لی ہے عالمی سطح پر یہ وہ بہت ہے، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ آگے ہیں۔ اس اطمینان کے لیے آپ صرف یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت بڑی کلیئر پالیسی چائنا اور رشیا کے سامنے آئی ہے کہ اگر انہوں نے اپنے اہداف حاصل کرنے ہیں، یعنی چائنا نے ساؤتھ چائنا سی میں اور رشیا نے یوکرین وار میں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ اور اسرائیل کو ہرایا جائے۔ اگر وہ یہاں پر نہیں کامیاب ہوتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں پر کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کی بڑی کیٹیگوریکل پالیسی اس وقت سامنے آ گئی ہے۔ اسی لیے رشیا جس طرح یوکرین کی جنگ میں آخری حد تک جا رہا ہے اور چائنا تائیوان کے لیے جا رہا ہے، میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کے لیے بھی چائنا اور رشیا جو ہے وہ اسی طرح ہیلپ کریں گے، اور آپ کے سامنے ہے یعنی جس طرح سے وہ آ رہے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے محاذ سنبھال لیا ہے، تو اس میں آپ کو شک کی گنجائش نہیں رہ جانی چاہیے کہ بھائی جی فلسطین کے ساتھ رشیا اور چائنا نہیں کھڑے ہو رہے۔ تو تاریخ یہاں سے اپنا دھارا بدل رہی ہے، یہاں سے ہسٹری جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے۔ اور مجھے ذرا آپ یہ بتائیے، جو ہم بات کرتے ہیں عالمی جنگ کی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایگزیجریٹ کرتے ہیں، مجھے آپ بتائیے یہ کیا شغل ہو رہا ہے؟ یعنی اور مجھے کوئی جگہ بتائیے جہاں پر امریکی جنگی بیڑے کھڑے ہوں، یورپی جنگی بیڑے کھڑے ہوں، وہاں پر چائنیز جنگی بیڑے کھڑے ہوں، رشین کھڑے ہوں، ایرانی جنگی بیڑے کھڑے ہوں۔ مجھے کوئی اور جگہ بتا دیجئے۔ اس وقت یہ سب کے سب ایک ہی جگہ پر آمنے سامنے ریڈ سی میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے،
جو کچھ پیوٹن کہہ رہا ہے کہ میں اگر نیٹو آیا تو جو ہے نیوکلیر بم گرا دوں گا، اور نیٹو ادھر سے جنگی مشقیں کر رہا ہے، تو یہ عالمی جنگ کی طرف ہم نہیں جا رہے، تو اور بھائی کیا ہے؟ وہ عالمی جنگ کو بٹن تو نہیں ہوتا، لاسٹ عالمی جنگ کب ہوئی تھی؟ تو یہ مطلب چیزیں ہمیں اس کی طرف لے کر جا رہی ہیں، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اب یہ دنوں میں بھی چھڑ جائے. یعنی میں تو ایک میکسیمم ٹائم دیتا ہوں نا کہ یار اتنے یہ میکسیمم ٹائم ہے کہ اس کے بعد یہ جنگ چھڑنی ہے، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. لیکن کوئی بعید نہیں، میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ جنگ عالمی جنگ کل شروع ہو جائے. اس طرح کے حالات اس وقت دنیا میں بنے ہوئے ہیں. میں پھر آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں، غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کوئی ہلکا نہ لے. دنیا میں غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اثرات ساری دنیا تک جانے ہیں. یہ تباہی یہاں غزہ کے اندر محدود نہیں رہ سکتی، یہ ساری دنیا تک یہ تباہی جائے گی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روس کے بڑے جنگی بیڑے ریڈ سی میں آ کر انہوں نے محاذ سنبھال لیا ہے. تو آپ دیکھیں روس شام میں بیٹھا ہوا ہے، روس مڈل ایسٹ میں آ گیا ہے، تو تمام اطراف سے اس نے سمجھ لیا کہ مڈل ایسٹ کو گھیر لیا ہے، تمام اطراف سے. وہاں شام میں بیٹھ کر وہ کہیں بھی کاروائی کر سکتا ہے، اور ادھر اب وہ نیچے آ گیا ہے ریڈ سی کے اندر، تو مڈل ایسٹ کو اس نے گھیر لیا ہے. ادھر مڈل ایسٹ، ادھر وہ افریقن گریٹ گیم بھی آپ کو یاد ہے، جو کہ سارا اب اس جنگ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اچھا، اس کے ساتھ ناظرین جو اگلی بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ یہ پتا چلا ہے کہ عربوں نے سیکیورٹی الرٹ جاری کیا. یہ پہلی بار یہ سیکیورٹی الرٹ جاری کیا گیا ہے، یعنی تمام عرب کنٹریز نے اپنے شہریوں کو یہ الرٹ جاری کیا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں ادھر ادھر ٹریول نہ کریں آپس میں. ٹھیک ہے، مطلب اس کو جو ہے نا ابنڈن کریں، کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. اب یہ جو آگے جنگ چھڑنے جا رہی ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کس ملک میں کیا ہو جائے. اور پھر جس طرح سے ادھر یمن ہو، وہ ادھر راکٹس پھینک رہا ہے اسرائیل کے اندر، کہاں سے ڈرون وہ عراق کہاں سے حملے کر رہا ہے. تو ایئر سپیس کا بھی اب وہ آ رہا ہے کہ بھائی کوئی کسی جہاز کے ساتھ کوئی نہ ٹکرا جائے. اوورآل بھی جو خطے کی صورتحال وہ اس نہج کے اوپر پہنچ گئی ہے. پہلی بار یہ الرٹ جو ہے وہ عربوں کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ جنگ کس طرح سے اسکلیٹ کر رہی ہے. اب اگلی بات سنیے، امریکہ کی پوزیشن کیا ہے، امریکہ کے اندر کیا حالات ہیں، اور وہاں کے ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں، وہاں پر کیا کیلکولیشنز ہو رہی ہیں اس جنگ کے حوالے سے. دیکھیں، امریکہ کا اسلحہ تو پہنچ رہا ہے. ہمیں کبھی یہ مطلب ہم نے یہ توقع نہیں کی کہ اسرائیل کو اس طرح وہ چھوڑ جائے گا امریکہ. یعنی یہ تو ہماری کیلکولیشن ہے اور ڈیبیٹ ہے کہ بھائی جو نتن یاہو کو ابنڈن کر سکتا ہے امریکہ، لیکن یہ تو کبھی ہم نے نہیں کہا کہ بھئی اسرائیل کو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا چھوڑ جائے گا. ٹھیک ہے، وہ آئے گا ضرور، وہ الگ چیز ہے کہ اس کی کیلکولیشن آخر میں وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. اچھا، اب یہاں پر اسرائیل کے ساتھ امریکہ فی الحال کھڑا تو ہے، لیکن پھر وہی بات جو اندر سے جو پریشر اٹھ رہا ہے، جو وہاں کے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے شک امریکہ ساتھ کھڑا ہے، لیکن ریالٹیز ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں. پہلی بار ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو امریکہ نے کبھی فیس نہیں کی، اور امریکہ ان چیزوں کے ساتھ کبھی یہ جنگ نہیں جیت سکتا ہے. یہ اب وہاں اس چیزوں کے حوالے سے مزید ثبوت سامنے آئے ہیں. یعنی یہ پہلے بھی ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں، لیکن اب مزید ڈیولپمنٹ اور مزید ثبوت سامنے آئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ رکھتے ہیں، کیونکہ اب ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے نا کہ ادھر رفع آپریشن وہ کرنے جا رہے ہیں، ادھر باقی بہت ساری چیزیں کرنے جا رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد کیا اسیسمنٹ ہے امریکہ کے اندر کہ کیا پھر بھی یہ جیت سکتے ہیں یا ہاریں گے، یہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ وال اسٹریٹ جرنل وہ کیا لکھ رہا ہے، نتن یاہو's goal of achieving complete victory is unattainable. نتن یاہو جو گلا پھاڑ کے کہہ رہا ہے کہ ہم یہ وکٹری حاصل کریں گے، this is unattainable، یہ حاصل نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، ان کا میڈیا اسیسمنٹ کر رہا ہے. اور پتہ ہے وہ کس کا بیان کوٹ کر رہا ہے، سائٹنگ اسرائیلی اینڈ امریکن ملٹری آفیشلز. اسرائیلی اور جو امریکی ملٹری آفیشلز ہیں ان کا بیان وہ کوٹ کر رہا ہے. دیکھیں، میں اگر یہاں پر کھڑے ہو کر کوئی جذبات میں بات کر دیتا ہوں کہ فلسطین تو یہ کر دے گا وہ کر دے گا، آپ میری بات پر ڈاؤٹ کر لیں. وہ ان کا میڈیا ان کے ملٹری آفیشلز کے بیانات کوٹ کر رہا ہے کہ بھائی یہ ہونے والا نہیں ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے، یہ تکبر ہے، یہ مس کیلکولیشن ہے، اس کے سوا یہ کچھ نہیں ہے. یہ مزید وہاں پر شہادتیں کریں گے، حاصل انہوں نے کچھ نہیں کرنا، الٹیمیٹلی یہ ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں. تو پہلے ناظرین کبھی کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی جس میں اتنے بڑے لیول کے اوپر جو اینالائز کیا گیا ہو فیلئر کو، اور جو ہے نا پریڈکٹ کیا گیا ہو فیلئر کو کہ بھائی اس جنگ میں فیلئر ہوگا اور اس میں کامیابی ہو گئی ہو. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. تو اتنے بڑے لیول کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فیلئر ہونے جا رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو فیلئر ہی ہوگا، ان کو ڈیزاسٹر ہی ہوگا. وہ صرف طاقت کے نشے میں چور یہ کر رہے ہیں. لیکن یقین مانیے یہ ان کا آخری مارکا ہے. یہ جتنا زور لگاتے ہیں، جتنا ظلم کرتے ہیں، جتنا وہاں پر شہادتیں کر سکتے ہیں کر لیں،
لیکن یہ ان کا آخری مارکا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے نا ان کو عبرتناک انجام اسرائیل کو بھگتنا پڑے گا. پھر ناظرین آپ دیکھیے امریکہ کے اندر پھر ایک نیا سروے سامنے آ گیا ہے جس میں 75% ووٹرز نے جو پالیسی ہے امریکہ کی اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی اس کو ریجیکٹ کیا. 75%. تو بات یہ ہے ناظرین کہ یہ سب سے ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیں. یہ جو عوام کا ہے, کبھی امریکہ نے ایسی کوئی جنگ نہیں لڑی کہ اس حد تک عوام خلاف کھڑی ہو گئی ہو, کبھی امریکہ نے جنگ نہیں لڑی. اسی لیے وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جیسے یوکرین, یار ابھی یہ یوکرین ابھی کی بات ہے, ابھی چل رہی ہے جنگ, یوکرین کی پالیسی امریکہ کی فیل ہو چکی ہے. تو اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پالیسی غزہ والی ہے, آپ کی فیل ہونے جا رہی ہے, اور یہ ایسا آپ کا فیلئر ہوگا کہ بھول جائیں پھر اپنی حکمرانی کو. آپ کا یہ جو ورلڈ آرڈر ہے نا وہ اسی جنگ میں تباہ ہونے جا رہا ہے. یار یہ سمجھیں باتوں کو. یہ جو رشیا وہ مڈل ایسٹ میں آ رہا ہے اتنے بڑے جنگی بیڑے لے کر, وہ ایم ہی آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو اگر آپ کنیکٹ کر کے سمجھیں تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس لیول کے اوپر جنگ لڑی جا رہی ہے, اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی کیا نکل رہا ہے, شکست کس کی ہوگی اور فتح کس کی ہوگی. پھر ناظرین آپ دیکھیے کہ ایک ایسی خبر آئی ہے جو کبھی نہیں امریکہ کو اس طرح کی صورتحال کبھی فیس نہیں کرنا پڑی. وہاں کی ایک بڑی آفیشل ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی, پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, اور انہوں نے ناظرین ریزائن کیا ہے. اور اس وقت مطلب بہت زیادہ یہ خبر وہاں پر یہ وائرل ہے اور ٹاپ نیوز ہے. انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے CNN کے اندر, اور وہ آرٹیکل مطلب اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا کنٹینٹ تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. انہوں نے لکھا ہے کہ میری چھوٹی بیٹی ہے اور میں نے یہ سوچا کہ جب میری بیٹی بڑی ہو جائے گی اور مجھ سے وہ پوچھے گی, مطلب وہ دیکھے گی کہ بھئی اچھا غزہ میں یہ قتل عام ہوا تھا, تو وہ مجھ سے پوچھے گی کہ اچھا جب یہ سارا کچھ اسرائیل کر رہا تھا, یہ جو سارا ظلم کر رہا تھا, تو آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں تھی, آپ اس پالیسی کو انڈورس کر رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو بتانا چاہوں گی کہ میں نے احتجاجاً جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ دیا تھا, میں نے امریکی انتظامیہ کو چھوڑ دیا تھا, اور اس نسل کشی کی حمایت نہیں کی. یہ کہاں پر لکھا ہے؟ CNN کے اندر. سب سے بڑا حمایتی چینل کس کا؟ اسرائیل کا. وہاں پر یہ آرٹیکل لکھا جا رہا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین, آپ چونکہ آپ میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو ویسٹرن میڈیا کو فالو نہیں کرتے, یہ اتنی بڑی جنگ وہاں پر لڑی گئی ہے نا ویسٹرن میڈیا کے اوپر, یہ بیانیے کی جنگ, تو امریکہ نے کبھی یہ چیزیں فیس نہیں کی ہیں. تو یہ بہت غیر معمولی تبدیلی ہے جو وہاں پر آ رہی ہے, اور یہ وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اینڈ گیم کس کے ہاتھ میں ہے اور فاتح ایٹ دی اینڈ کون ہوگا. پھر ناظرین آپ دیکھیے آسٹریلیا کیا سٹینڈ لے رہا ہے. ایک کلوز ترین اتحادی آسٹریلیا, وہ ان کی حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ We dealt with the concrete cases that prove analysis that international humanitarian law has been disrupted and manipulated in order to justify genocidal violence. کہ یہ جینوسائیڈ کرنے کے لیے اسرائیل نے لا کو وائلیٹ کیا اور یہ جینوسائیڈ کر رہا ہے. ان حکومتوں اور ان میڈیا کے منہ سے یہ جینوسائیڈ نکلوانا, یہ بھی ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی ہے. پھر انہوں نے کہا تھا issue is not limited to Israeli military arsenal being launched into Gaza, but there are also cases of violence committed by soldiers against civilians. اور بڑا خطرناک انکشاف انہوں نے کیا ہے کہ یہ صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ جناب وہ بمباری ہو رہی ہے, یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو سولجرز اندر ہیں انہوں نے بہت کچھ کیا ہے وہاں سیویلینز کے ساتھ. یہ آن ریکارڈ وہاں پر چیزیں آ رہی ہیں, وہاں پر جہاں پر آلریڈی عوام نکلی ہوئی ہے. تو ان کی حکومت آج یہ سٹینڈ لینے پر مجبور ہو گئی ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز ان پرٹیکولر are required to take the necessary measures to put the end to the crime committed in Gaza. آسٹریلوی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ویسٹرن کنٹریز سٹینڈ لیں کہ کرائمز ہو رہے ہیں غزہ کے اندر. سب سے بڑے اتحادی اسرائیل کے, تو آپ دیکھ لیجئے 6 مہینوں کے اندر دنیا کس حد تک بدل گئی ہے. آگے ذرا دیکھیے ہوتا ہے کیا. اچھا پھر ناظرین UK کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ UK کے اندر بہت میگا لیول کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. ان کی جو جیسے ہوتا ہے نا ان کی جو ایک جہاں پر منسٹریز ہوتی ہیں, پارلیمنٹ ہوتی ہے, وہ جو خاص زون ہوتی ہے, تو وہاں پر ناظرین روڈ بلاک کیے جا رہے ہیں اور پریشر یہ کیا جا رہا ہے کہ جو آرمز کی ایکسپورٹ ہے اسرائیل کو بند کی جائے, اسرائیل کے لیے اسلحہ بند کیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ساری چیزیں, آپ فرانس دیکھ لیں, کینیڈا دیکھ لیں, اسپین دیکھ لیں, بہت سارے ملکوں نے اسلحہ بند کر دیا. اور دیکھیں آخری مین تو امریکہ ہے, اور امریکہ کے بعد برطانیہ ہے. مطلب اس وقت جو 2 بڑی لائف لائن ہیں اسرائیل کے لیے, وہ سب سے بڑی تو امریکہ ہے اور اس کے بعد برطانیہ آتا ہے. تو برطانیہ اس وقت شدید ترین دباؤ کے اندر ہے, اور وہاں سے آپ کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ جس طرح سے پریشر گرو ہو رہا ہے, یہ بہت بڑی تبدیلی وہاں پر لے کر آئے گا.
फिर नाज़रीन ईरान से स्टेटमेंट सामने आई है, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की वहाँ पर मुलाकातें हुई हैं और अब चूंकि नई डेवलपमेंट हो गई है तो अब इस नई डेवलपमेंट में वो क्या क्या सोच रहे हैं और क्या पॉलिसी स्टेटमेंट है और क्या तैयारी है, मैं ज़रा स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूँ। वो कह रहे हैं द गोल ऑफ द ज़ायनिस्ट एनिमी विल नॉट बी अचीव्ड बिकॉज ऑफ द यूनिटी ऑफ द रेजिस्टेंस रैंक्स एंड सरेंडर विल नेवर बी आवर चॉइस। कभी सरेंडर नहीं होगा और रेजिस्टेंस जो है वो तगड़ी खड़ी है और वो पूरी तरह से डटी है और वो लड़ेगी, सरेंडर नहीं होगा। शहीद हो जाएंगे लेकिन सरेंडर विल नेवर बी आवर चॉइस। फिर उन्होंने कहा द इस्लामिक रिपब्लिक सपोर्ट्स पैलेस्टाइन विद ऑल इट्स कैपेबिलिटीज। ईरान पूरी तरह से रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता रहेगा। फिर जो इस्लामिक जिहाद है उन्होंने कहा द विक्ट्री ऑफ अल अक्सा फ्लड इज हिस्टोरिक एंड नथिंग चेंज दिस फैक्ट। ये जो फतह है ये इसको कभी तब्दील नहीं किया जा सकेगा और ये एक हिस्टोरिक फतह है। देखे ना कि गजा में कैलकुलेशन उनकी क्या थी लेकिन वो कैलकुलेशन अचीव नहीं कर सके, ठीक है। तो अब वो हट धर्मी जुल्म जो है वहां पर किए जा रहे हैं। अच्छा, फिर नाज़रीन इसराइल के अंदर से दो बड़ी खबरें आई हैं जो इसराइल के लिए बहुत बड़ी एक शिकस्त है। एक तो नाज़रीन वो उनके लिए फौज कम पड़ गई है। फौज वो कह रहे हैं, इसराइलियों को मजीद कह रहे हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ इधर उधर जाकर कह रहे हैं जी फौज में भर्ती हो, फौज कम पड़ गई है। इसराइल का वजूद दाव पर लगा हुआ है तो फौज में इसराइली भर्ती नहीं हो रहे, बैरून मुल्क दौड़ रहे हैं। फिर वहाँ पर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हैं जो सबसे बड़ा एक मजहबी तबका है, उनके हवाले से चल रहा था कि ये आए फौज के अंदर, वो नहीं आ रहे। हुकूमत ने खत लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट को और वहाँ से भी इनके खिलाफ फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कह रही कि जनाब इनको शामिल करें, और सुप्रीम कोर्ट भी कह दे तो वो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स इतना ताकतवर तबका है वहाँ का। ये जो आप देखते हैं ना ज्यूज जो वो काले पैंट कोट पहना है, हैट और बाल लंबे, ये वो वाला तबका है। तो वो इतना ताकतवर है कि वो सुप्रीम कोर्ट की भी उन्होंने नहीं माननी। तो उधर फौज कम है, उधर से इसराइली उनको मिल नहीं रहे। फिर नाज़रीन जो अगली बड़ी खबर सामने आई है, खुद इसराइली आर्मी ने इंकशाफ किया है और वार्निंग जारी की है कि हमारे पास शॉर्टेज हो गई है ब्लड की। ब्लड बैंक के अंदर ब्लड नहीं मिल रहा, यानी जो जख्मी हुए हैं, जो उससे पहले मर गए हैं, उनके ट्रीटमेंट के अंदर इतना ब्लड इस्तेमाल हुआ है कि ब्लड बैंक में शॉर्टेज हो गई है। तो मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये सिर्फ 200-400 बंदे की जो इसराइली फौजी मरा है या जख्मी हुआ है, ये 200-400 से पूरे मुल्क के अंदर ब्लड खत्म हो गया है? आप अंदाजा लगाएं, वो कह रहे हैं मुल्क के अंदर ब्लड बैंकों में ब्लड की शॉर्टेज हो गई है। अब मजीद इसराइली फौजियों का इलाज कहां से करें, ठीक है। तो इतनी बड़ी हलाकत और इतने बड़े लेवल पे तो जख्मी हुए हैं कि उनके पूरे मुल्क के अंदर ब्लड बैंक्स के अंदर ब्लड शॉर्टेज हो गई है। तो ये भी एक इनका बड़ा सबूत है। फिर नाज़रीन आयरलैंड के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। आयरलैंड दुनिया में एक सबसे बड़ा फलस्तीन का हिमायती कंट्री समझा जाता है। तो आयरलैंड ने नाज़रीन ये कहा है कि वो आलमी अदालत में साउथ अफ्रीका को ज्वाइन कर रहा है, साउथ अफ्रीका के साथ जा रहा है और वहां पर वो जाकर जेनोसाइड का मुकदमा लड़ेगा। और साथ उन्होंने ये कहा कि हम बहुत सारी यूरोपीय कंट्रीज को कन्विंस कर रहे हैं कि वो फलस्तीन के हक में हमारे साथ खड़े हों। उन्होंने कहा वी विल कोऑर्डिनेट विद पार्टनर कंट्रीज दैट हैव कंफर्म्ड देयर इंटेंशन टू आल्सो ज्वाइन साउथ अफ्रीका केस अगेंस्ट इसराइल। तो हमारे मजीद जो यूरोपीय कंट्रीज हैं उनको भी मनाएंगे। अच्छा, फिर नाज़रीन एक बड़ी खबर ये सामने आई है, मरवान बरगोती जो हम आपको बता चुके हैं बहुत बड़ी शख्सियत है फलस्तीनियों की, फलस्तीनी इनको अपना नेल्सन मंडेला भी कहते हैं और पिछले 20 सालों से कैद में हैं और हमास इनकी रिहाई का मुतालबा कर रही है। ये दूसरी तंजीम का है लेकिन हमास इनको रिहाई का मुतालबा कर रही है। तो अब खबर ये आई है कि इसराइल उनको जेल के अंदर ही शहीद करने जा रहा है और उसमें टॉर्चर की खबरें आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर जो है मरवान बरगोती पर किया गया है और खबरें ये चल रही हैं कि इस तरह की खबर आएगी कि मरवान बरगोती अंदर शहीद हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह की जुल्म हो रहा है और इसराइल भी पूरा जोर लगा रहा है। आज फ़लस्तीन उनका इत्तेहाद हुआ है, फ़लस्तीनी आज मिल बैठे हैं, सारी तंजीमें इकट्ठी हो गई हैं, ईरान की क़यादत है, पीछे रशिया और चाइना है। तो बड़ी बैटल लड़ी जा रही है और ऐसा लग रहा है कि हम एक आलमी जंग की, लिटरली मैं बार बार बात करता हूँ लेकिन अब हकाइक यही है, मैं क्या करूँ, मतलब मैं क्या आपको कहूँ कि अमन हो रहा है, मैं आपको कहूँ कि नहीं जी बहुत सब अच्छा होने जा रहा है, तो ये मैं आपको कैसे बताऊँ जब ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। तो जो होने जा रहा है, जो हमें नज़र आ रहा है, हमने आपको वही बताना है, ठीक है। तो ना सोल्यूशन है, ना जंग बंदी है, इख्तिताम का मार्का है, एक फाइनल मार्का है, जो जीता सिकंदर वाला मार्का है। तो आप देखते हैं ये इस वक्त की अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ है जो आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।